بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، افغانستان کے کیپٹل کابل کے اندر پاکستانی قونصل جنرل عبید الرحمان نظامانی کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے، اور اس کے لیے ایس ایس جی کے جوان نے قربانی دی ہے، اور پاکستان کے اس ہائی آفیشل، اس ڈپلومیٹ کے اوپر یہ جو بہت ہی ایک پلانڈ قسم کی ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے، یہ بہت تشویشناک ہے۔ اس سے جو افغانستان پاکستان کی ریلیشن شپ ہے، جو آلریڈی کوئی بہت ہی سموتھ ریلیشن نہیں ہے، جس کے اندر ہر دور کے اندر ہر حکومت میں کوئی نہ کوئی رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اور جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے طالبان کی، جس کے لیے پاکستان نے بھی بہت ہی ہیوی کاسٹ پے کی ہے، تو اس کے بعد پاکستان امید کر رہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کی ریلیشن شپ بہت ہی بہتر ہوگی، لیکن وہ اتنی بہتر نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی۔ اور جو ڈیورنڈ لائن کے اوپر بال لگ رہی تھی، فینسنگ جو ہو رہی تھی، وہ بھی اپنی تکمیل کو نہیں پہنچی، اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے۔ کبھی پاکستان کے پرچم کی بے حرمتی ہوتی ہے، کبھی پاکستانیوں کے ساتھ ان سائیڈ افغانستانی ٹیریٹری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور کبھی کوئی وہ اس طرح کے الزامات پاکستان کی حکومت پہ لگاتے ہیں، جو بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ تو یہ جو پاکستان کے اتنے سینئر ڈپلومیٹ کے اوپر یہ جو اٹیمپٹ ہوئی ہے، اس کے اوپر ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں، انہوں نے بھی بات کی ہے کہ ہم ہائی لیول کی انویسٹیگیشن کریں گے، اور ادھر سے ایک بندے کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ جو انویسٹیگیشن ہوگی، اس سے سامنے حقیقت آ جائے گی کہ کس نے یہ کام کیا ہے ایکچولی۔ گو کہ دعویٰ اس کا داعش نے کیا ہے، آئی ایس کہتی ہے کہ ہم نے یہ اٹیمپٹ کی ہے، اور اس کے سارے کرتا درتا ہم ہیں، لیکن جو اس کو پیچھے سے جو پلان کروایا ہے، اور اس کے جو صحیح آبجیکٹیو ہے، وہ اچیو کرنے والا کون سا ملک ہے، کون سی آرگنائزیشن ہے، یہ سارا اسٹیبلش ہو جائے گا جب وہ گرفتار بندے سے تفتیش ہوگی۔ تو اس میں ایک بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ افغانستان کی موجودہ حکومت جو ہے، یہ طالبان کی حکومت ہے، اور طالبان کی جو جتنی لیڈرشپ ہے، اس کو پاکستان نے کافی طرح جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے یہ پوری وار آن ٹیرر کے دوران۔ گو کہ یہ وار آن ٹیرر سائملٹینیسلی چل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کی حکومت نے بہت ہی زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری یہ چیز بھی مد نظر ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کے اپنے بہت مخالفین ہیں۔ یہ جو حامد کرزئی کے لوگ تھے، یہ اشرف غنی کے لوگ تھے، یہ جو جتنے بھی جو سیکولر اور دوسرے اسکول آف تھاٹ کے لوگ تھے، وہ کوئی سارے افغانستان سے ایویپوریٹ تو نہیں ہو گئے، وہ کوئی سارے امریکہ تو نہیں چلے گئے، وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ افغانستان کی جو حکومتی مشینری کو چلانے والی جتنی بیوروکریسی ہے، اور جتنے وہ لوگ ہیں پرانے، وہ سارے کے سارے ادھر موجود ہیں۔ اور پاکستان کے ساتھ جو تعلقات کے اندر ایک رخنہ اندازی ہے، اس کو پروموٹ اور پرووک کرنے کے اندر ان کا بہت ہاتھ ہے، کیونکہ انڈیا کی ادھر بہت ہی زیادہ انگریس رہی ہوئی ہے۔ انڈیا کے ادھر 18 سے زیادہ جو کونسلیٹ تھے وہ بھی رہے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بہت ہی زیادہ ادھر ہوم ورک کیا ہوا ہے، تو اس کے بھی کچھ اثرات ہونے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ساتھ اس چیز کو بھی کبھی بھی رول آؤٹ نہ کریں کہ امریکہ ادھر سے فزیکلی خود چلے گیا ہے، اپنے ٹروپس لے گیا، نیٹو چلے گی، انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسٹنس فورس چلے گی، ایک فارمل وڈرال آف امریکن ٹروپس ہو گیا ود ہیومیلیٹنگ ایگزٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ادھر 14 سے 18 ہزار سیکیورٹی کانٹریکٹرز پیچھے چھوڑ کے گیا ہے امریکہ۔ ادھر وہ بلیک واٹر موجود ہے، ادھر داعش موجود ہے، یہ آئی ایس والے موجود ہیں، اور جتنے بھی یہ سیکیورٹی کانٹریکٹرز ہیں، جن کو سادہ لفظوں کے اندر مرسنریز آپ کہتے ہیں، وہ ادھر موجود ہیں۔ ان کا کیا کام ہے؟ ان کا یہی کام ہے، اور ان کو کوئی ہائر کر لے، وہ امریکہ ہائر کر لے، انڈیا ہائر کر لے، کوئی بھی ہائر کر لے۔ یہ دیکھیں، ابھی تک بھی حقیقت کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ افغانستان از ناٹ اے پیسفل کنٹری۔ آئے دن ان کے اپنے اندر کوئی نہ کوئی جو یہ سوئیسائڈ کا کبھی دھماکہ ہوتا ہے، کوئی کس طرح کی وہ ٹیررزم ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ ایک دم ادھر امن نہیں آنا۔
اور یہ جو پاکستان کے ہائی آفیشل کے اوپر یہ اٹیمپٹ ہوئی ہے یہ بہت ہی ایک سیریس بات ہے، لیکن اس طرح کے ملک کے اندر جو پورے 2 ڈیکیڈ اتنی زیادہ بلیٹنٹ ایگریشن کا شکار رہا ہے کہ جس کو دہشت زدہ کرنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی جو وار مشینری ہے اور دنیا کی سب سے کاسٹلیسٹ جنگ جو ادھر لڑی گئی ہے، تو ادھر امن کیا راتوں رات آ جائے گا؟ اٹ ول ٹیک اے ٹائم، گریجولی، تدریجاً چیزیں بہتر ہوں گی۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ اس طرح کے واقعات ہو جانے کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن اس کو ڈگ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے میئرز پاکستان کو کیا لینے چاہیے؟ میئرز یہ لینے چاہیے کہ جدھر آپ کی سیکیورٹی آلریڈی ہے آپ کی ایمبیسی کے اندر، کونسل جنرل کے اندر، اس ایمبیسی کو تھوڑا سا بہتر کر دیں، ڈبل کر دیں، ادھر ایس ایس جی کے اور لوگ لگا دیں، کیونکہ افغانستان کی حکومت نہیں چاہتی پاکستان سے تعلقات کو خراب کرنا، لیکن اور لوگ تو چاہتے ہیں، ہندوستان تو چاہتا ہے۔ ان کی جو چانکیہ فلاسفی ہے، جو ارتھ شاستر ہے، وہ تو یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہمسائے کا ہمسایہ ہے اس کے ساتھ آپ تعلقات کو بہتر رکھیں۔ دشمن کا جو دشمن ہے، دشمن کا یہ ہمسایہ ہندوستان ادھر اس لیے آ کے بیٹھا ہو، ہندوستان کی نہ اس کے ساتھ کوئی باؤنڈری لگتی ہے، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ان کی کلچرل، سویلائزیشنل، آئیڈیولوجیکل، ہسٹوریکل کوئی بھی ان کے ساتھ سنکرونائزیشن نہیں ہے، باوجود اتنے سیریس اختلافات کے کہ یہ ان کی اتنی جو رینج ہے ہندو کش ہے، یعنی ان کا آئیڈیالوجی ان سے اتنا مختلف ہے، وہ ادھر کیوں آ کے بیٹھتے ہیں؟ افغانستان میں صرف اور صرف پاکستان کے خلاف آ کے وہ بیٹھتے ہیں۔ تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اپنا جو سیکیورٹی کا انتظام و انصرام ہے اس کو قدرے آپ کو بہتر کرنا ہوگا، اور اس کی تھارولی انویسٹیگیشن کرنا ہوگی، اور انویسٹیگیٹ کر کے جیسے افغان حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ فورن کوئی ایلیمنٹ بیچ میں انوالو لگتا ہے، وہ فورن ایلیمنٹ کوئی بھی ہو، وہ ہندوستان ہو یا ہندوستان کے علاوہ کوئی بڑی طاقت ہو، وہ فورن ایلیمنٹ کو آپ اسٹیبلش کریں، پوری انویسٹیگیشن جو ہے اس کو آپ وہ پورا پرسو کریں، اور پھر انٹرنیشنل جتنے فورمز ہیں اس کے اوپر آپ سامنے لے کے آئیں، اور پھر بتائیں کہ یہ ابھی تک افغانستان کے در پہ ہیں، اور یہ پاکستان اور افغانستان کے حالات کو کشیدہ کروانے کے لیے یہ لوگ انوالو ہیں۔ جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر آپ طالبان کی حکومت کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھیں، جتنے اختلافات ہیں ان کو کم کریں، اور ڈیورنڈ لائن کے اوپر جو فینسنگ ہے اس کو کمپلیٹ کریں، اور ہمارا جو بارڈر میکانزم ہے اس کو بہتر کریں، اور اس کی بالکل ہائیسٹ لیول کے اوپر انویسٹیگیشن ہو، اور انویسٹیگیشن کی تکمیل ہو، اس کے بعد اس کی اشاعت ہو، پورے کے پورے انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ ہائی لائٹ کریں کہ انڈیا چھوٹی سی بات ہوتی ہے آپ کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، آپ کے دوسرے جتنے دشمن جو ملک ہیں یا ہوسٹائل ایجنسیز ہیں، تو اگر کوئی اس طرح کی انوالومنٹ ہے جو بظاہر لگتا ہے کہ افغانستان کی حکومت کہہ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بہت سیریس لینا چاہیے پاکستان کی حکومت کو۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اب ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔